الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات والصلاة والسلام على صاحب الفضل والشفاعة وعلي الحسين ورفقاء الذين فازوا بالشهداء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی رسالت مبینات کو میں نے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا. آیت مقدسہ پہ روشنی ڈالنے سے کم ضروری نہیں بلکہ اکثر یہ سمجھتا ہوں کہ بھیک دینے والے داتا محمد خطرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں ہم عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز کے اندر جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ اور ہدیہ پیش کریں تو بڑی بآواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. کل آپ حضرات نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات سنے. آج آپ حضرات کے سامنے حضرت عباس علمبردار اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہیتے اور لاڈلے نور نظر حضرت امام علی اکبر کی شہادت کا ذکر کروں گا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اور امام علی مقام کے سر کے طفیل ہم گنہگاروں کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر بآواز بلند پڑھیے گا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جیسا کہ کل بھی میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا اور ابا حضور کی زبانی میں آپ نے سنا کہ یہ جو جنگ تھی یہ فجر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن محرم الحرام کی 10 تاریخ کو شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد جمعہ کے خطبے کا جب وقت ہوتا ہے یعنی نماز کا جب وقت ہوتا ہے اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں. آپ سن رہے تھے کہ سب سے پہلے آپ کی جانب سے جانے والا حضرت حر بنت آئی اور اس کے بعد میں امام علی مقام کے جو عزیز و اقارب آپ کے ساتھ تھے ان کی شہادت ہوتی ہے جن میں ہاشمی نوجوانوں کی بے مثل بہادری اور شہادت بھی وہاں ہوئی ہے. اس کے بعد میں اولاد عقیل بھی میدان کربلا میں شہادت پاتے ہیں. پھر فرزندان علی کی شہادت ہوتی ہے اور پھر حضرت قاسم اور آج میں حضرت عباس علمبردار جو کہ آپ کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہوئے. کون؟ حضرت عباس علمبردار.
حضرت عباس علم بردار کا کام کیا تھا کہ آپ امام پاک کا علم اپنے ہاتھ میں اٹھا کر رکھا کرتے تھے. جہاں بھی جنگ ہوتی تھی آپ جنگ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے بھائی جان کا جو جھنڈا آپ اپنے ہاتھوں میں اسے اٹھائے رکھا کرتے تھے. علم بردار جو ہوتا ہے وہ جنگ کے اپنے میدان میں نہیں جاتا, لیکن یہاں کیفیت کو چھوڑ دی, یہاں حالات کو چھوڑ دی. حضرت عباس علم بردار اپنے بھائی جان حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں. دیکھیے یہ اپنے بھائی ہیں لیکن حضرت بی بی فاطمہ کے بدن مبارک سے نہیں ہیں, لیکن اولاد علی ہیں, اولاد علی ہیں. آپ کے 5 اور بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے 5 بھائی جو کربلا میں آپ کے ہمراہ آئے تھے اور کربلا ہی میں آپ نے جام شہادت نوش فرمائی. لیکن فرق اتنا ہے کہ آپ حضرت بی بی فاطمہ کے بدن مبارک سے نہیں ہیں بلکہ دیگر جو بیٹیاں ہوئی ان کے بدن مبارک سے آتے ہیں. اب وقت آ گیا کہ امام عالی مقام علیہ السلام کے علم بردار حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ امام پاک سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان سارے بھائی بھتیجے اور بھانجے تو بھوکے پیاسے جام شہادت نوش کر لیے, مگر اپنے ننھے اور سیر پار بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. حضرت عباس علم بردار حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں بھائی جان بیٹے بھانجے بھتیجے بھائی سب نے جام شہادت نوش فرما لیا, لیکن اب جو چھوٹے بچے جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا بلکنا اب مجھ سے نہیں دیکھا جاتا, ان کی پیاس اب مجھ سے نہیں دیکھی جا سکتی. آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں نہر فرات پر جاؤں اور نہر فرات سے پانی لا کر ان معصوموں کی پیاس کو بجھاؤں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا بھائی عباس تم ہی میرے علمدار ہو, پانی لانے کی اگر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور اگر وہاں تم شہید ہو گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا, میرا جھنڈا کون اٹھائے گا اور میرے زخمی جگر پر مرہم کون لگائے گا. لیکن حضرت عباس علم بردار یہی بات کہہ رہے تھے بھائی جان جتنا برداشت کرنا تھا میں نے کر لیا, اب برداشت نہیں ہوتا. اب میری برداشت سے یہ باہر کی بات ہے کہ ان معصوموں کی پیاس مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. تمنا بھی یہی رہ گئی ہے کہ ان معصوموں کی پیاس بجھاؤں, اس کے بدلے میں اگر مجھے ان کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا بھی پڑے تو میں مناسب سمجھوں. بہت اصرار کے بعد بڑی ملتوں مسائل کے بعد حضرت امام عالی مقام اشک بار آنکھوں سے ہمیں روتے ہوئے اپنے بھائی عباس علم بردار کو اپنے سینے سے لگایا اور میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دی. اب وہ ایک مشکیزہ کاندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے. کون؟ حضرت عباس علم بردار ایک مشکیزہ اپنے کاندھے پر لٹکاتے ہیں, گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور نہر فرات کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہر فرات پر عمرو بن سعد نے ایک نہیں بلکہ 2000 سپاہیوں کا پہرا لگا دیا تھا اور یہ محرم الحرام کی 7 تاریخ کا واقعہ ہے. اس بدبخت نے نہر فرات پر پہرا لگا دیا کہ ایک بوند پانی حسینی خیمے میں نہیں جانی چاہیے. انہیں ڈر تھا. وہ 22,000 کی جنرال فورس تھی. اس کتاب میں 22,000 کا حوالہ ہے, لیکن دیگر کتابوں سے میں نے پڑھا ہے 1 لاکھ سے بھی زیادہ تعداد بتائی گئی ہے. لیکن اگر 22,000 آدمی ہم جائیں تو 22,000 کی بوجھ کوئی چھوٹی موٹی جماعت نہیں ہے, بہت بڑا لشکر ہے 22,000 کا. اور ادھر کتنے ہیں 72, جن میں بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں اور جنگ کا ارادہ بھی نہیں رکھتے. خیر ان بدبختوں نے اس ڈر سے نہر فرات پر 2000 سپاہی
یہ 2000 سپاہیوں کا نہر فرات پر پانی پہرا لگا دیا. 3 دن سے آپ کے خیمے میں پانی کی ایک بوند نہ. حضرت عباس علم بردار نہر فرات کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں. یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو فرات کی طرف آتا دیکھا تو روک دی. یزیدی فوج نے کیا کیا؟ جب آپ کو نہر فرات کی طرف آتا دیکھا تو وہ آپ کے آڑے آڑے آپ کو روک دیا. آپ نے فرمایا اے کوفیو خدا تعالیٰ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرماؤ. افسوس ہے تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر نواسہ رسول کو بلایا اور وہ جب سفر کی مشقتیں اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو ان کے ساتھ تم نے بے وفائی کی. دشمنوں سے مل کر ان کے تمام رقبہ اور عزیز و اقارب کو شہید کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو. سوچو قیامت کے دن نانا جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے. جب یزید فوج نے آپ کو روکا تو آپ نے ان سے خطاب کیا، یعنی بات کی. کہا ہے کوفیہ نے دغا باز اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول سرور دو عالم تاجدار مدینہ سے شرماؤ. افسوس کی بات ہے کہ تم لوگوں نے خطوط بھیج کر کے نبی کے لاڈلے کو اپنے یہاں بلایا، مہمان بنا کر ان کے ساتھ دھوکہ کیا، ان کے ساتھ غداری کی اور اب انہیں دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے. ان کے عزیز و اقارب کو، ان کے بیٹے بھائیوں کو تم نے شہید کر دیا. کچھ تو شرم کرو. کل قیامت کے دن آنا جان کر کیا منہ دکھاؤ. کوفیہ نے جواب دیا کہ اگر ساری دنیا پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے جب تک کہ حسین یزید کی بیعت نہ کر لے. ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا. فرمایا حسین سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے. ارے مرد حق باطل سے خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے خوف کھا سکتا نہیں. ارے سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. آپ کو جلال آ گیا. جلال میں آ کر کہا کہ امام عالی مقام اپنا سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطلوں کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے. پھر حضرت عباس شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے اور تلوار دھواں دھار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلاتے ہوئے فرات کے قریب پہنچ گئے. پانی کے کنارے والے فوج نے جب آپ کو دیکھا تو وہ آہنی دیوار بن گئی، مگر شیر خدا کا شیر مارتے کاٹتے اور دشمنوں کی صفوں کو چھین کے پھاڑتے آگے آ رہا اور گھوڑے کو نہر فرات میں داخل کر دیا. آپ کو جوش آ گیا. آپ بکھرے ہوئے شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے. ان ظالموں پر آپ نے حملہ کر دیا اور اس قدر آپ نے تلوار چلائی کہ جدھر بھی آپ کی تلوار چلی اگر آپ کی تلوار کی زخم میں 1 نہیں 4 یا 5 ابھی آئے تو ان کے سر جو ہے اس طرح سے ہوتے ہوئے نظر آئے جیسے میدان میں گیند اڑتے ہوئے نظر آتے. شیر خدا کے لال نے اتنا زبردست ان پر حملہ کر دیا، ان دشمنوں کو چیرتے پھاڑتے مارتے یہاں تک کہ نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے. جب کنارے والے فوج نے آپ کو روکا تو آپ نے وہیں بھی کنارے والے فوج پر بھی حملہ کر دیا اور ان کو چیرتے پھاڑتے ہوئے اپنے گھوڑے کو نہر فرات کے اندر ڈال دیا. مشکیزہ بھرتے ہیں، مشکیزے کا منہ باندھتے ہیں اور اپنے کندھے پر لٹکاتے ہیں. آرزو ہوتی ہے ایک چلو پر پانی اپنے چلو میں اٹھایا اور منہ کے قریب لے کے گئے تو ننھے بچوں کی پیاس یاد آتی تو غیرت ایمانی نے کہا ہے عباس معصوم کو پانی کے لیے قرضے اٹھتے اپنے پیاس کا بجھانا ہے. آپ نے چلو کا پانی پھینک دیا اور پھر اپنے گھوڑے کو دوڑا اور نہر فرات سے نکل دشمنوں میں شور برپا ہو گیا. مسکیجہ چھین لو. حسین کے خیمے میں اگر پانی چلا گیا تو ہم سب اوڑتے بیوہ ہو جائیں گے، بچے یتیم ہو جائیں گے.
پانی پی لیا تو ان کا ایک ہی سپاہی ہم پر بھاری پڑی. چاروں طرف سے گھیر کر دشمنوں نے آپ پر حملہ کرنا شروع کر دیا. لیکن شیر خدا کے شیر کی ہمت کو دیکھیے کہ دشمنوں کو مارتے کاٹتے ہوئے نہر فرات سے واپس آ رہی ہیں. مشکیزہ آپ نے دائیں کندھے پر لٹکا رکھا ہے. درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اگر حسینی خیمے تک پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایک بھی ساتھی نہیں بچے گا. سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے. اور حضرت عباس اس کوشش میں رہے ہیں کہ کس طرح اہل بیت نبوت کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے. آپ لگاتار اس کوشش میں رہے کہ کسی بھی طرح سے خیمہ حسینی کے اندر یہ پانی پہنچ جائے. جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بکھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا. لاشوں پر لاش کرنے لگے اور خون کی نالی بہنے لگی. شیر خدا کے شیر نے ثابت کر دیا کہ میرے بازوں میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے. شیر خدا کے شیر نے وہاں ثابت کر دیا کہ میری رگوں میں دوڑنے والا خون علی کا خون ہے. آپ برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمہ حسینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک بدبخت جس کا نام ذرا تھا پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ ہاتھ کندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا. ایک بدبخت نے آپ کے پیچھے سے دھوکے سے ایسا وار کیا دائیں کندھے پر کہ آپ کا پورا کا پورا دائیں ہاتھ کٹ کر جسم سے الگ ہو گیا. آپ نے فوراً اپنے بائیں کندھے پر مشکیزے کو لٹکا لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے. پھر اچانک نوفل بن ارزق خبیث نے دائیں بازو بھی کاٹ کر الگ کر دیا. اب آپ نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ لیا. مشکیزہ جب گرنے لگتا ہے تو حضرت عباس بردار اس مشکیزے کو اپنے دانتوں سے تھام لیتے. اب ہاتھ کوئی نہیں جس سے گھوڑے کی لگام پکڑی جائے. ہاتھ نہیں، دونوں ہی ہاتھ نہیں کہ جس سے تلوار چلے جائے یا دشمنوں کے بار بار روکا جائے. لیکن شیر خدا کے شیر نے اس وقت بھی ہمت نہیں آئی. اپنے گھوڑے کو لگاتار ایڑ مارتے رہے اور اس کوشش میں رہے اس وقت بھی کہ کسی نہ کسی طرح سے میں یہ پانی حسینی خیمے میں پہنچا دوں اور معصوموں کی پیاس کو بجھاؤں. پھر ظالموں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا. یہاں تک کہ آپ گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے تو اور فرمایا یا آقا ہو ادرکنی، فرمایا اے بھائی جان میری خبر گیری فرمائیے. امام علی مقام روڈ پر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس علمدار خون میں نہائے ہوئے ہیں اور ان قریب جام شہادت نوش کرنے والے ہیں. شدت غم سے امام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے الانا ان کسرا ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی. پھر عباس کی لاش کو آپ اٹھا کر خیمے کی طرف لا رہے تھے کہ ان کی روحیں اس سے انصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوٹا اجل نے شیر الہی کے بعد، لوٹا اجل نے شیر الہی کے بعد کو. اور بھائی کے دل سے پوچھئے بھائی کے دل. ایک بار درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. جب حضرت امام پاک اپنے بھائی عباس علمدار کی لاش مبارک کو خیمے میں لے کر آئے تو آپ کی روح جو ہے راستے میں ہی آپ
اپنے بھائی کو ہاتھ میں اٹھا کر لے کر آ رہے تھے، اسی وقت راستے میں ان کی روح جو ہے وہ جسم اقدس سے پرواز کر جاتی ہے، لاش مبارک کو آپ نے قبلے کے پاس لا کر رکھ دیا۔ آپ جب حضرت عباس علم بردار کی لاش مبارک کو خیمے کے پاس آ گئے، ایسا ہم شکل مصطفیٰ ہو بہو آقائے وحی تاجدار مدینہ سے حضرت امام علی اکبر سر سے لگا کر پاؤں تک ملا کرتے تھے۔ ایک بات یہاں یاد آگے بتاتا ہوا چلو، جب مدینے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی تو آپ امام حسین علیہ السلام کے گھر تشریف لے آتے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کرتے کہ اے رسول اللہ، ہمیں آپ اپنے نور نظر رکھ دیجئے، جگر کے دیدار کروائیے، جب ہم علی اکبر کو دیکھتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے، راحت محسوس ہوتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، ہم علی اکبر کا دیدار کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سرور دو عالم تاجدار مدینہ کا دیدار کر لیا۔ اتنے ہوا آپ اللہ کرتے تھے۔ کون؟ حضرت امام علی اکبر۔ اب امام علی مقام کے سامنے آپ کے لفظ جگر، نور نظر، شیبہ پیغمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے محبت بھری نگاہ اپنے فرزند ارجمند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ میں تمہیں خاک و خون میں گلتا ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ بیٹا کیوں نہ جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ پھر کسی کے ساتھ تعارض نہ کریں گے۔ علی اکبر نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ کون بیٹا؟ کون سا بیٹا؟ سب سے لاڈلا اور پیارا بیٹا آپ کے سامنے کھڑا ہے اور میدان کارزار میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ کہا، بابا جان میں آپ کے پاس زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ امام علی مقام نے کہا، میرے لگتے جگر کیا تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دوں؟ کیا تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ میں تمہیں خاک و خون میں گلتا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا بیٹا، تم نہ جاؤ، میں چلا جاتا ہوں۔ یہ وقت میرے خون کے پیاسے ہیں، جب یہ مجھے شہید کر دیں گے تو پھر یہ کسی دوسرے سے توقع نہیں رکھتے۔ لیکن امام حضرت علی اکبر کیا فرما رہے ہیں، بابا جان آپ کے بعد میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، مجھے بہشت بری میں نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیجئے۔ چہیتا بیٹا جس کی کبھی کوئی ہٹ اور ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی گئی، لیکن آج بیٹا کون سی ضد پوری کروانے کی التجا کر رہا ہے؟ میدان کارزار میں جا کر کے گلا کٹانے کی جو تمنا رکھتے ہیں علی اکبر، اس کی ضد کو پکڑے بیٹھے ہیں۔ بابا جان سے اجازت دے رہے ہیں، بابا جان میدان کارزار میں جانے دیجیے، میں تو نانا جان کے بارگاہ میں پہنچ کر انہیں کے ہاتھوں سے جامع کوثر کے سیراب ہونا چاہتا ہوں۔ ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو، مگر آج وہ گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اجازت دے تو کس طرح دے، اور نہ دے تو اس کا شیشہ چور چور ہو جائے گا اور باغ رسالت کا یہ گل شاداب اور انجمن سے کھلا جائے گا۔ مگر جب بیٹے کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو امام علی مقام کو چاروں ناچار اجازت دینی پڑی۔ جب آپ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت امام علی مقام کے پاس کوئی چارہ نظر نہیں آیا، آخرکار بیٹے کو سینے سے لگایا اور میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام علی مقام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحے اپنے دست مبارک سے ہٹائے، فوجی ٹوپی سر پر رکھی، کمر پر پٹکا باندھا اور تلوار حمایت کی اور نیزہ اپنے دست اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔
سردار بنانے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا. 18 سال کا یہ حسین جوان جس کا چہرہ ہے زیبا عقائد والا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور جس کا دعویٰ زیبے کبریا کے جلوہ زیبا کی یاد دلا رہا تھا. میدان کارزار میں پہنچ گئے اور اسد اللہ شیر نے صف عہدہ کی طرف نظر کی, ذوالفقار حیدری کو چمکایا اور یہ نظر پڑھنا شروع کی. انا علی ابن حسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی, یعنی اے یزیدیو جان لو کہ میں علی اکبر ہوں, میرے باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خبر علی حیدر کے نور نظر ہیں. اور کان کھول کر سن لو کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں, اللہ کے پیارے رسول سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں ہے. آپ نے وہاں اپنا حسب و نسب بیان کیا کہ میں کون ہوں, مجھے جان لو میں علی اکبر, میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں, میرے دادا فاتح خیبر علی مرتضیٰ ہیں. اور ایک بات اور سن لو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریب اور نہیں ہو سکتا. شہزادہ یعنی وقار نے جس وقت یہ رزق پڑی ہوگی, میدان کربلا کا ایک ایک چپا اور ریگستان کوفہ کا ایک ایک ذرہ کام گیا ہوگا, مگر یزیدی جن کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوا تھا انہوں نے کوئی اثر نہ لیا اور ان کا سینہ اہل بیت نبوت کے کینہ سے پاک نہ ہوا. پھر آپ نے فرمایا اے ظالمو, اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو, جو شخص تم میں سے بہادر ہو اسے میدان میں بھیج دو. جو شخص تم میں سے جو سب سے بڑا بہادر ہے وہ میرے سامنے لڑنے کے لیے آ جائے. زورے سے دنیا دیکھنا ہے تو میرے مقابلے میں آؤ, مگر کسی کی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھتا. اور کس کے دل میں یہ تاب تھی کہ تنہا شیر زیاں کے سامنے آتا. جب بار بار کی للکار کے باوجود کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کر دیا. آپ نے بار بار للکارا ہے کوئی آئیے میرے سامنے آئیے, تم میں سے کتنا ہی بڑا بہادر کیوں نہ ہو, جسے بھیجنا چاہو میرے مقابلے میں بھیج سکتے ہو. لیکن کوئی آپ کے مقابلے میں نہیں آیا تو پھر آپ نے خود ہی حملہ کر دیا. حضرت امام علی اکبر نے آگے بڑھ کر فوج کے اوپر آپ نے ہی حملہ کر دیا. ان کی طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ کے سامنے تنہا کوئی آ کر کے لڑنا شروع کر. جس طرح کا رخ کیا یزیدی لشکر کائی کی طرف بڑھتا ہوا چلا گیا اور ایک بار میں کئی دیو پیکر نوجوانوں کو واسطے جہنم کر دیا. کبھی لشکر کے مہمانوں پر چڑھ کے تو اسے منتشر کر دیا اور کبھی پلٹ کر فوج کے میسرہ پر چھپتے تو اس کی صفوں کو درہم برہم کر ڈالا. چاروں طرف آپ نے اپنے گھوڑے دوڑا دیا. جدھر حملہ کرتے دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کے آگے بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. اس طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کے آگے بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے. کبھی قلب لشکر میں ڈوکا لگا کر شمشیر زنی کا وہ زہر دکھایا کہ کشتوں کے پشتے لگا دیا. لاشوں کے آپ نے انبار ہر طرف شور برپا ہو گیا. بڑے بڑے سرما ہمت ہار گئے اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے. ہاشمی شیر کا حملہ نہ تھا بلکہ قہر الہی کا عذاب عظیم تھا جو یزیدیوں پر نازل ہوا. تیز دھوپ اور تپتے ہوئے ریگستان میں لڑتے لڑتے جب آپ کو پیاس ستانے لگی تو آپ پلٹ کر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے.
یعنی لڑتے لڑتے آپ تھک گئے، تیز دھوپ تھی، جب آپ کو پیاس کا غلبہ زیادہ ہوا تو آپ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے واپس اپنے ابا جان کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے، کیا ابا ہو العطش، کیا بابا جان پیاس بہت لگی، پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہے، قسم پروردگار عالم کے گھر ایک پانی کا پیالہ مل جائے تو ان سب یزیدوں کو واسطے جہنم کر، ایک پیالہ پانی مل جائے تو میں اکیلا ہی بہت ہوں بابا جان، ان کفیہ نے کہا آواز کو سبق سکھا دیا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے سانپ کرنے لگے اور کہا بیٹا آئے ہو صبر کرو، تھوڑی دیر کے بعد ہو رہے، تھوڑی دیر کے بعد تو نانا جان سرور عالم تاجدار مدینہ کے ہاتھوں مبارک ہاتھوں سے کوثر کے جام پی کر سیراب ہو جاؤ گے، پھر تمہیں کبھی بھی پیاس محسوس نہیں ہوگی، پیاس نہیں ستائے گی، لیکن آئے ہو تو بیٹا قریب آؤ۔ علی اکبر حضرت امام علی اکبر اپنے بابا جان کے قریب آ کے کہا بیٹا منہ کھول۔ حضرت علی اکبر نے منہ کھولا، امام علی مقام نے اپنی سوکھی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دی اور فرمایا بیٹا میری زبان کو چوس لو۔ حضرت علی اکبر اپنے ابا جان کی سوکھی ہوئی زبان کو چوس رہے ہیں، دل کو سکون محسوس ہوا، تشنگی روا ہوئی، یعنی پیاس بجھ گئی۔ پھر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کارزار کی طرف روانہ ہو گئے۔ شفیق باغ کی تسلی سے کچھ تسکین ہوئی تو پھر میدان جنگ میں پہنچ گئے اور دشمنوں کے مقابلے ہو کر پکارا، حل من مبارز ہے کوئی جو میرے سامنے آئے۔ عمر و صحت نے طارق بن شیش پہلوان سے کہا بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ للکارا اور جب تم میں سے کوئی مقابلے میں نہ گیا تو اس نے خود آگے بڑھ کر حملہ کر دیا، تمہاری صفوں کو درم برم کر دیا، تمہارے بہت سے بہادروں کو تیز کر دیا، بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس حال میں وہ تمہیں پھر للکار رہا ہے، مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، صرف ہے تمہارے دعوی شجاعت پر، اگر کچھ غیر ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کرو اور سر کاٹ کر لیا۔ تم نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ابھی اللہ بن زیاد سے تمہیں موسیقی کا وعدہ بھی دلوا دوں گا۔ آپ نے پھر آ کر کے للکارا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آنا چاہے آئے، کوئی نہیں آیا تو فوج کا جو سروے سالار تھا عمر بن سعد نے کہا کہ یہ ایک اکیلا لڑکا پہلے بھی تمہارے مقابلے میں آیا، اس نے جب للکارا کو کوئی گیا ہی نہیں، اس نے خود تم پر حملہ کر دیا، بہت سارے تمہارے بہادروں کو اس نے قتل کر ڈالا، اور یہ پھر پکار رہا ہے تو مقابلے میں کوئی نہیں جا رہے ہو، صرف تمہاری بہادروں پر۔ اگر تم علی اکبر کو شہید کرتے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ عبداللہ بن زیاد سے پھر موصل کی گورنری دلوا دوں گا۔ طارق مقبل گورنری کے لالچ میں فرزند رسول کا خون بہانے کے لیے دوڑ پڑا اور سامنے پہنچتے ہی شیبہ پیغمبر پر نیزے سے حملہ کر دیا، مگر ہاشمی شیر نے کمال ہنر مندی سے اس کے بار کو بیکار کر کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ پیٹ سے نکل گیا۔ وہ بدبخت گورنر کے لالچ میں آیا اور آ کر کے آتے اسے کیا کیا، حضرت علی اکبر پر حملہ کر دیا، نیزے سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کے نیزے کے بار کو خالی کر دیا، پلٹ کر آپ نے بھی نیزہ مارا تو ایسا نیزہ مارا کہ سینے میں مارا اور پیٹ کے پار نکالا۔ شہزادے نے اس کو رون ڈالا۔ طارق کے بیٹے عمر بن طارق نے جب اپنے باپ کو اس طرح قتل ہوتے دیکھا تو وہ غصے سے آگ بھڑکتا ہو گیا اور دوڑ کر حضرت علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک بار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اب طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شہزادہ حسین پر ٹوٹ پڑا۔ حضرت علی اکبر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔
شہزادے کی ہیبت سے پورا یزید لشکر تھرا اٹھا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ نیزہ تان کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے نیزے کو تلوار سے قلم کر دیا اور پھر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اب کسی میں یہ ہمت نہ رہی کہ وہ تنہا ہاشمی شیر کے مقابلے میں آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ یک بار ہی حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تنہا آپ کے مقابلے میں جو بھی آیا لوٹ کر کے نہیں گیا، چاہے کتنا ہی بڑا بہادر کیوں نہ ہو، ایک ہی بار میں آپ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب ابن سعد نے یہ دیکھا کہ اس طرح سے بات نہیں ہوئی تھی تو اس نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ 1000 سپاہیوں کے ساتھ اور کہا کہ ان کو چاروں طرف سے گھیر کر ایک ساتھ حملہ کرو، جب تک تم ایسے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے ان پر فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ ان بربتوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ بھی برابر جوابی حملے دیتے رہے اور دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن نیزہ و تلوار کی لگاتار ضربوں سے آپ کا تن نازنین زخموں سے چور چور ہو گیا اور چمشتان فاطمہ کا یہ خون اپنے خون سے رنگین ہو گیا۔ لگاتار لڑتے لڑتے نیزے بھی لگے، تلواریں بھی آنے لگی، آپ بھی لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں اور زخموں سے چور ہو گئے ہیں، اور آپ اپنے ہی خون میں اسے اگر نہا لیے کہ پورا جسم خون سے آپ کا تر ہو گیا۔ بالآخر آپ پشت زین سے روئے زمین پر آگے اور پکارا، یا ابا ہو ادرکنی